اب میں آج کی اس تقریب کے روح رواں مہمان خصوصی جناب مولانا محمد ابراہیم رحمانی حفظہ اللہ و طول کے تعارف کے لیے مرکز کے نائب صدر اور جامعہ اسلامیہ سنابل کے مدیر استاذ گرامی جناب مولانا وسیم احمد ریاضی حفظہ اللہ و طول سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مہمان خصوصی کا تعارف پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جناب صدر اجلاس، مہمانان خصوصی اور دیگر مہمانان، اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، مجھے اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ آج کی جو عظیم شخصیت ہیں مولانا محمد ابراہیم رحمانی حفظہ اللہ و طول، ان کا انتہائی اختصار کے ساتھ تعارف جو میرے سامنے موجود ہے اس کو میں پڑھ سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے سرسری طور سے اس کو پڑھا اور دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ میں شاید اس کا مستحق نہیں تھا کہ اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ لکھی ہوئی چیزیں پڑھ سکوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بوقت ضرورت حالات کے پیش نظر افاضل کی موجودگی میں مفضول شخص کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، اور دوسری جانب مجھے صدر مرکز کی جانب سے حکم ملا ہے، اس لیے اس کی تعمیل میں مہمان خصوصی کا نام و نسب کچھ اس طرح سے ہے: محمد ابراہیم رحمانی ابن محمد اسماعیل، مقام پیدائش موضع سکھویا، ضلع سدھارتھ نگر، یو پی، اور تاریخ پیدائش ہے 17 اگست 1932۔ یہ تقریبی تاریخ ہے، متعین نہیں ہے، اور یہی سن مولانا کا تمام کاغذات میں لکھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مولانا کی عمر اس وقت تقریباً، جیسا کہ سیکریٹری مرکز نے کہا، کہ 93 سال یا 92 سال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور ہم مولانا کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت، اپنی عبادت کے ساتھ مزید آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ خاندانی پس منظر، آپ نے اپنی دادی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے تعلیمی مراحل تھے ان میں ابتدائی تعلیم موضع کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں حاصل کی، پھر مشہور ادارہ مشرقی یو پی کا دارالہدیٰ یوسف پور میں داخلہ لیا، اور یہاں 4 سال رہ کر علم دین، علم شریعت حاصل کیا۔ پھر 1946 میں قرطبہ ہند دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں داخلہ لیا، اور یہاں آپ کا داخلہ جماعت ثانیہ میں ہوا۔ یہاں جن اساتذہ کرام سے آپ نے قصد فیض کیا ہے ان میں نمایاں نام مولانا نذیر احمد املوی مبارک پوری کا ہے، مولانا عبدالصمد مبارک پوری ہیں، مولانا رستم علی بنگالی ہیں، مولانا عبد المجید پنجابی، اور ان کے علاوہ دیگر اساتذہ کرام ہیں۔ لیکن افسوس یہ سال دارالحدیث رحمانیہ دہلی کا آخری سال تھا، اور مولانا کہتے ہیں کہ میرے لیے سال اول اور سال آخر بھی اس لیے کہ ملک کی تقسیم کا سانحہ پیش آ گیا۔ اس موقع سے مولانا کا جو کرب ہے، جو درد ہے، جو تکلیف ہے، ان کو ایک شعر میں بیان کیا ہے: ابھی بچھائے تھے تنکے کے گر پڑی بجلی، ابھی بچھائے تھے تنکے کے گر پڑی بجلی، بنانا تھا کہ لگی آگ آشیانے میں۔ تو اس حادثے کے بعد جامعہ دارالعلوم رحمانیہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا نے لکھا ہے کہ 1949 میں دارالعلوم احمدیہ سلفیہ میں داخلہ لیا، اور یہاں جو اساتذہ کرام تھے اس وقت ان میں سے ایک نام مولانا نذیر احمد املوی رحمانی کا ہے، مولانا ظہیر احمد رحمانی ہے، مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی، اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد
مولانا نذیر احمد رحمانی 1950 میں جامعہ رحمانیہ بنارس تشریف لے گئے، تو مولانا کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں گیا اور وہاں میں نے داخلہ لیا، وہاں سے سند فراغت حاصل کی۔ جامع مسجد اہل حدیث مدن پورہ بنارس میں شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کے دست مبارک سے ماہ شعبان 1373 کو دستار فضیلت حاصل کی، اور یہیں سے الہ آباد بورڈ سے فاضل ادب اور دینیات کا امتحان پاس کیا۔ تدریس تعلیم سے فراغت کے بعد جامعہ رحمانیہ بنارس ہی میں 6 سال تک اپنے اساتذہ کرام کے زیر سایہ تربیت عربی درجات میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے، اور چونکہ وہاں کی آب و ہوا آپ کے راس نہ آئی، اس لیے آخر کار مجبور ہو کر وہاں سے جامعہ رحمانیہ کو خیر بات کہہ کر اپنے وطن کے مشہور ادارے دارالہدیٰ یوسف پور آ گئے، اور 1993 تک کا جو وقفہ ہے یہیں پر درس و تدریس میں گزار دیا۔ اس کے بعد دارالہدیٰ یوسف پور چونکہ گورنمنٹ سے گرانٹ یافتہ اور منظور شدہ ادارہ ہے، لہذا 60 سال کی عمر میں یہاں لوگ سبکدوش ہو جاتے ہیں، چنانچہ مولانا بھی سبکدوش ہو گئے۔ اس کے بعد مولانا مدرسۃ البنات جامعۃ الطیبات میں چند سال مدرس کی حیثیت سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ اسی دوران نوشتہ تقدیر دوبارہ غالب آیا اور قسمت نے پلٹی کھائی، اور دوبارہ پھر یوسف پر آ کر تعلیم و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح سے مولانا نے لکھا ہے کہ اس زندگی کے 60 سال جس اشرف المشاغل میں نے لگائے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ تا حیات یا تا دم واپسی اس میں مشغول رکھے اللہ رب العزت۔ میرے تلامذہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی 3 پشتوں کو میں نے پڑھایا ہے، اور زمرہ تلامذہ میں ایسے آفتاب و ماہتاب ہیں جو میری توصیف و تعریف سے ماورا ہیں، بلکہ ان کا ذکر کر کے میں ہی اپنا قد اونچا کر لیتا ہوں، جیسے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس ہیں، ڈاکٹر عبدالوہاب خلیل الرحمان ہیں، ڈاکٹر عبدالقدوس محمد نذیر ہیں، ڈاکٹر عبدالعلی ازہری، موناد بھنجن، اور اسی طریقے سے شیخ نعیم الدین مدنی، اور ان کے علاوہ بے شمار تلامذہ موجود ہیں مولانا کے۔ موجودہ مجال کار اس وقت مولانا کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت بھی سابق کی طرح جامعہ دارالہدیٰ یوسف پور میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور حسن خاتمہ کی امید رکھتے ہیں۔ اور میں مولانا کی جانب سے آپ کی عظیم شخصیت کو دیکھتے ہوئے، جہاں سے آپ کا سوانح خاکہ جس کتاب سے لیا گیا ہے، تراجم علماء اہل حدیث، جلد نمبر 1 300 صفحہ نمبر 386، آپ کی عظیم شخصیت کو دیکھتے ہوئے ایک شعر آپ کی جانب سے میں یہ کہنا چاہوں گا: ہم نے ایک عمر کتابوں کے حوالے کی ہے، ہم نے ایک عمر کتابوں کے حوالے کی ہے، تب کہیں جا کے کتابوں کے حوالے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے جس طرح کی خدمات انجام دی ہیں، جس ماحول میں تدریسی کام کو انجام دیا ہے، ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا، مولانا کی طرف سے یہ بات: ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ، ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ، جن ہواؤں نے اجاڑی ہیں بستیاں اکثر۔ اس کے بعد مولانا آپ کے روبرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی ساری خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں صدر مرکز جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی بدری حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ مہمان خصوصی حفظہ اللہ کو مومنٹو سے نوازیں۔ مومنٹو کی پیشکش کے بعد میں مہمان خصوصی جناب مولانا محمد ابراہیم رحمانی حفظہ اللہ و اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہمیں اپنے پند و نصائح سے نوازیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، آج سے 75 سال پہلے میں اسی دلی میں پڑھتا تھا. میں 5 منٹ کہوں گا. آج سے 75 سال پہلے میں اسی دلی میں دارالحدیث رحمانیہ پارا ہندورا صدر بازار میں پڑھتا. 1 سال وہاں میں پڑھ چکا تھا. جماعت ثانیہ عربی کی جماعت ثانیہ میں پڑھ چکا تھا. لیکن بدقسمتی سے اسی سال سن 1947 میں ملک بڑھ گیا 2 حصے میں، بلکہ اب تو کہیے 3 حصے میں. ملک بڑھ گیا اور مدرسہ بند ہو گیا. اس میں جو پڑھتے تھے پڑھاتے تھے ان میں کا ہر فرد اپنی جگہ پہ سند ہوتا تھا. مدرسہ بند ہونے کا خلق پوری جماعت ہوتا. اور اب بھی جو لوگ زندہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو نئی صورت پیدا کر دیتا ہے. مجھے زیادہ کہنے کا میں سوچتا تھا وہ کچھ کہوں گا لیکن دیر ہو گئی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی فرض پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رجل الہی علامہ عبدالحمید رحمانی کی صورت میں پیدا کیا اور انہوں نے سن 1980 میں ابوالکلام آزاد اسلامک ایونک سینٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. یہ ادارہ بہت وسیع الذیل اور کثیر الفیوز ہے. مولانا نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی بہت قسم پرسی کی حالت میں، لیکن اللہ کے بھروسے اس کی بنیاد ڈالی تھی. آج 40-44 سال کے بعد یہ وہ پودا سناور درخت بن چکا ہے. اصلها ثابت بفروها فی السماء. آج مولانا تو نہیں لیکن من کا قائم کا دائرہ رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے تقویٰ طہارت کو اور ان کے خلوص نیت کو قبول کیا اور مدرسے کو ترقی دی. میں کہتا ہوں مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ بند تو ہو گیا، میرے لکھی دی آواز میرے دل کی آواز، لیکن یہ بھی سن لیجیے شعر کی صورت میں. آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا. بطن گیتی نہ کہے بطن جہلی کہیے. آفتاب تازہ پیدا بطن جہلی سے ہوا. آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کر لگا. دارالحدیث رحمانیہ پر زیادہ ماتم نہ کیجیے. عبدالحمید رحمانی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور انہوں نے ایسا ادارہ قائم کر دیا کہ جو دارالحدیث میرے کہنے کی میری گستاخی معاف کی جائے دارالحدیث رحمانیہ سے کم نہیں ہے، بلکہ یہ وسوس ہے لو کثیر الفیوز ہے. یہ تھوڑی سی مدت میں 40-44 میں کتنے عالم رجال پیدا ہوئے جو ملک میں اور بیرون ملک دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. آج کی مجلس شرکت کے لیے مجھے کل گھر پر سدھارتھ نگر میں شرکت کا دعوت نامہ ملا. عصر بعد کل میں نے اپنے بڑھاپے کا عذر پیش کیا اور سردی کی ناہمواری کا عذر پیش کیا. میرا عذر قبول نہیں ہوا، اصرار بڑھتا گیا تو میں نے حامی بھر لی. میں آپ کی خدمت میں آ گیا. اب آنے کے بعد جو نقشہ دیکھتا ہوں میرا دل خوش، بلکہ نہ آتا تو تکلیف تھی، آ گیا تو خوشی ہے. بہرحال جو پودا مولانا علامہ رحمانی لگایا تھا آج ایک تناور درخت بن چکا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے اور جو لوگ اس ادارے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کسی بھی عزت سے ان کی آخرت سنوار دے، ان کی دنیا بھی بنا دے، ان کی اولاد کی روزی کی برکت دے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور آپ عزیز سے زیادہ کچھ نصیحت کرنا نہیں. آپ لوگ ماشاء اللہ پڑھے نہ مجھے کہنے کا موقع ہی ہے. آپ لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور طلباء دین کے اندر تھوڑی سی خرابی آ گئی ہے کہ موبائل کے دل دادا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج سے 25-50 برس پہلے جو طلباء
علم حاصل کرنے میں محنت کرتے تھے، اب وہ محنت باقی نہیں رہ گئی. اور کتنے لڑکے ہیں جو موبائل میں برباد ہو چکے ہیں، موبائل سے کم تعلق رکھیے اور دین کو علم حاصل کرنے میں لگے رہیے. دین سے مراد علم دین ہے، دنیا کا کوئی بھی علم اس کا مقابلہ. جہاں شریعت میں علم کہا جاتا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم مراد ہے. آپ حدیث کا علم پڑھا رہے ہیں. میں دل میں تھا کہ کچھ کہوں گا، لیکن میں خود تھک گیا ہوں، اب زیادہ نہیں کہوں گا آپ لوگوں سے. آپ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اس علم کی ان الدین عند اللہ الاسلام، دین دراصل اسلام ہے، اور ایسا ہی علم دراصل علم قرآن کا علم، حدیث کا علم. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے آدمی لاٹ چوائے، اس کی تمنا کرے. لیکن دو چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کے رسول دو چیز کی تمنا جائز. لا حسد الا علی رسول رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمہا. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا کے کیسے کام، دنیا کی متنی چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ آدمی اس کے لاٹ چکا ہے. لیکن دو چیز ہے، اس کی تمنا کرو. غبطہ کو یہاں تمنا، حسد سے مراد ہے غبطہ، تمنا کرو. لیکن تو مال کی تمنا کہ اللہ جو اس کو مال دے اور حیات میں دونوں ہاتھ سے خرچہ کرتا رہے. جیسے بہت سے دلی کے لکھا ہوتا حافظ اللہ صاحب، اللہ میرے ذہن میں، اللہ ان کو دونوں بہت سی اللہ جس کو مال دے اور راہ حق میں خرچہ کرے، ویسے کہ تمنا کرنا چاہے. اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ خود عمل کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے. پڑھنا پڑھانا اشرف المشاغل ہے. آپ لگے رہیے اور زیادہ سے زیادہ موبائل سے دور رہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے نہایت ہی قیمتی مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازا، اور آپ کی آواز اور آپ کے درد کو ہم نے محسوس کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی ہر بات ہمارے دلوں میں جاگزی ہو، ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بنے. آپ بقیت السلف ہیں. آپ کی آواز نے، آپ کے وجود نے ہمیں ایک نیا جذبہ دیا ہے، ہمیں احساس شرف دیا ہے، ہمیں احساس خوش قسمتی دیا ہے کہ دارالحدیث رحمانیہ کی شخصیات میں سے ایک شخصیت سے آج ملنے کا بھی شرف حاصل ہوا اور آپ سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے اور ہم تمام کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے.